بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کئی بار ہمیں اس بات پہ متوجہ کرایا کہ ہماری جو آڈیو کی کوالٹی ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ہم نے آج کوشش کی ہے کہ آڈیو کو بہتر کیا جائے، ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ ناظرین، آج کا موضوع جو سا ہے وہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی، اس کے نام سے چل رہا ہے۔ اصل میں یہ چیزیں آتی ہیں، حکومت بعض دفعہ ایسا کام کرتی ہے کہ جیسے کرونا کا ٹائم تھا، اس لوگ بہت زیادہ گھروں سے باہر جا رہے تھے، انہوں نے ایک تاریخی ڈرامہ دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو ایک تو تاریخ سے وابستگی ہو اور لوگوں کو پتہ لگے۔ اب ایک دور تھا، بہت بڑا دور تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا تھا، اور سلطنت عثمانیہ میں بہت سارے بادشاہ ہیں جن کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں بزرگان بھی آئے اس دور کے اندر۔ اس سارے دور کے اندر ایک شخص تھے، ایک تو حضرت ابن عربی تھے، محی الدین ابن عربی تھے، جن کا بہت رول تھا، جن کو ارطغرل غازی بھی فالو کرتے تھے، اور وہ ان کے دور میں آئے اور مختلف ٹائم میں ان کو دعائیں بھی کرتے رہے اور ان کو ہدایت بھی دیتے رہے کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں، اور باقاعدہ ارطغرل غازی نے ان سے اپنے مین مشوروں میں رکھا۔ ارطغرل غازی کا کردار تو ایک تھا ہی، وہ ایک نیک انسان تھے، انہوں نے جس نے جد و جہد کی، ان کے بیٹے نے عثمان نے پھر جد و جہد کی، اور جس طریقے سے سلطنت عثمانیہ قائم کیا اور اسلام کو ان علاقوں میں زندہ رکھا گیا جہاں پہ منگول اور صلیبی لوگ جو سے اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ جب بھی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں جب مذہب کو خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں نیک لوگوں کو جو سے ہے ضرور بھیجتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو سے ہیں اس دور میں آئے، اور ان کے آنے سے ایک تو مسلمان یکجا رہے، اور پھر ایسا ایک شخص جو ارطغرل غازی کے نام سے تھا جس کو بھیجا اور جس نے ایک جد و جہد کر کے اسلام کو بچایا۔ یہ بہت اچھا ڈرامہ چل رہا تھا، بہت لوگ اس سے خوش بھی تھے، اور ریکارڈ پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا، پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ صرف سعودی عرب میں اور ابوظہبی میں اور ایسے چند ایک ملکوں میں اس پہ پابندی لگائی گئی، نہیں تو باقی تمام دنیا کے اندر اس کو دکھایا گیا، اور یہ ایک بہت ہی کامیاب سیریز رہی۔ اسی دوران میں ایک بحث چل رہی تھی، جیسے کہ علماء کرام کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ختم نبوت کو لے آتے ہیں، کوئی بحث ہوتی ہے۔ تو جاوید غامدی صاحب کے پاس بھی اسی قسم کے سوالات آئے، تو جاوید غامدی صاحب نے حضرت محی الدین ابن عربی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے فتوحات مکیہ سے ایک اقتباس لیا اور اس میں بتایا کہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں وہی تو ابن عربی نے کہا ہے، تو اس سے مختلف کیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو چھوٹی سی کلپ بھی دکھاؤں گا۔ تو جب یہ کہا تو ہمارے ملک میں جو مولوی ہیں جن کو آپ عالم دین کہتے ہیں، میں تو ان کو علماء سوئی کہوں گا، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کئی الزامات لگائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ بھی قادیانی تھے، قادیانی لابی نے ہی یہ ارطغرل لے کے آیا، یہ بھی سننے کو ملنے والا ہے بہت جلدی۔ ابن عربی کے بارے میں جب بتایا گیا تو ابن عربی کیونکہ اس وقت ایک عروج کے اوپر تھے، لوگ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، تو اس میں غامدی صاحب نے بتایا کہ ابن عربی نے ہی فرمایا ہے کہ جو مقام نبوت کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا جو ختم ہوا ہے وہ مقام شریعت ختم ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مقام نبوت ابھی جاری رہے گا۔ وہ اس کی تفصیل انہوں نے بتائی، اور ان کا مرزا غلام احمد قادیانی بھی صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہر لوگوں کو تک پہنچی اور لوگوں نے سنا اس کو، تو لوگوں کے اندر لوگوں نے تو خیر ایسا نہیں لیا کہ، لیکن مولوی بھڑک اٹھے، اور مولویوں نے جو گندی زبان استعمال کی، میں نہایت دکھ سے کی بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اتنے عظیم انسان کے متعلق اتنی گندی زبان استعمال کرنا نہایت شرم کی بات ہے۔ ابن عربی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، اور
انہوں نے جس طرح سے اسلام کی خدمت کی اور جس طرح سے وہ انہوں نے جد و جہد کی، یہ 11ویں صدی کے اندر آئے تھے، اور اس زمانے میں یہ آج کی بات نہیں تھی کہ آج کی بات ہے کہ آپ جس کو مرضی بھی کہہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا کہ ان کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی، ان کے لعنتیں ڈالی گئیں، اور میں فرقوں کے نام نہیں لیتا ہوتا، ایک خاص فرقہ ہے جس نے بڑھ چڑھ کے جو بھی وہ کہہ سکتا تھا انہوں نے کہا۔ وہ میں کمنٹس جو سے آپ کو دکھا نہیں سکتا، وہ کمنٹس اتنے گندے ہیں کہ شرم آتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کہ حالانکہ اس پورے ڈرامے کے اندر کوئی مذہبی ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کوئی ایسی جا کے قبروں کے اوپر جا کے ایسے کوئی سجدے نہیں کیے وہاں جا کے، جس طرح سے پاکستان میں توہم پرستیاں ہوتی ہیں، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ سیدھی سادہ سیدھی قبریں تھیں شہیدوں کی جن کے پر گئے ہیں، اور دعا کرائی گئی ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے اسلام کا، کہ قبروں پہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور جو وفات پا چکتا ہے اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، نہ کہ اپنی مغفرت اسے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، دعا معافی تو ہم نے خدا سے ہی مانگنی ہے۔ بہرحال میں آپ کو غامدی صاحب کا چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں۔ اس غامدی صاحب کے کلپ کے اندر آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ انہوں نے کیا کہا، جس کے بعد ابن عربی کو اور ارطغرل کو گالیاں نکالنا شروع کر دی لوگوں نے، اور لوگوں نے نہیں دی ہیں یہ، بلکہ میں سوچتا ہوں یہ ان مولویوں نے بھڑکایا ان کو، اور لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے ایسے بد کلمات کیے۔ ناظرین ویڈیو دیکھیے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے، اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ اس کو پھر موضوع بنا کر گفتگو کرتے ہیں۔ Subscribe now. کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو متون کریں، فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کی ہے، فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِوُجُودِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ غامدی صاحب نے کیا فرمایا، اور ابن عربی کے بارے میں وہ کہتے تمام عالم جتنے بھی دنیا میں اس وقت عالم آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے ہیں، ان تمام کے سر ان کے آگے جھکتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم کے لیے ہم گندی زبان استعمال کریں، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ان سب لوگوں کو جو حضرت ابن عربی کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔